اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس تفسیر القرآن کا سلسلہ آپ کی دعاؤں اور اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ آج کے ہمارے اس درس میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کسی کی تعظیم و تکریم اگر کرنی ہو تو اس کے پیچھے 4 عوامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے کمال، یعنی انسان کسی کی تکریم کرتا ہے تو کمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ دوسرا عوامل میں سے احسان ہے، تیسرا احتیاج ہے، اور چوتھا ہے خوف خدا۔ یعنی کسی کی تعظیم و تکریم کے پیچھے 4 عوامل ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے اندر یہ 4 عوامل اتم درجے کے پائے جاتے ہیں۔ پہلا عوامل ہے کمال۔ اگر کمال کے سامنے ہی سر تسلیم خم ہونا چاہیے تو پھر اللہ کی ذات کمال مطلق ہے۔ اِنَّا كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ آتِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا۔ جو کوئی آسمان و زمینوں میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے، تو کمال اللہ کی ذات میں اتم درجے کا پایا جاتا ہے۔ دوسرا عمل ہے احسان، یعنی اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت و تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے كَتَبَ رَبُّكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کسی کی تعظیم و تکریم کرتا ہے اور وہ ہے احتیاج، یعنی عبادت کا سبب اگر احتیاج ہے، یہاں بھی معبود حقیقی اللہ ہی ہے، اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو ہر لحاظ سے غنی ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ اور چوتھا عمل جس کی وجہ سے کسی کی عزت و تکریم ہوتی ہے وہ ہے خوف۔ اگر خوف ہی سبب بنتا ہے تو خداوند عالم کی طرف سے محاسبے اور مواخذے کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک دن آنا ہے جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ جاسیہ میں من عامل صالحا لنفسه ومن عصى فعليها، جو بھی انسان اچھا عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برا کرے گا وہ بھی اپنے لیے ہی کرے گا۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم سارے کے سارے اپنے پروردگار کی طرف
رجوع کر جاؤ گے. بس ان 4 عوامل کا اتم ترین مصداق اللہ کی ذات ہے. بس اسی کی عبادت کرنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.